ایک بندے نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے قوم کا سر فخر سے اونچا کر دیا کہ ہم تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں۔ امریکہ ڈرون حملے کرتا رہا، آپ بولے ہی نہیں۔ امریکہ جو کہتا رہا، آپ لیٹے رہے اس کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس نے پورے ملک کو بے چین کیا ہوا، اور جو جھوٹوں کا شہنشاہ وزیر خزانہ بنایا گیا ہے مفتاح اسماعیل، جو پہلے کہتا تھا 137 روپے بھی پاکستانی پٹرول برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم آ گئے تو 1 روپیہ بھی نہیں بڑھائیں گے بلکہ واپس لائیں گے۔ اب وہ 3 دفعہ پٹرول کی قیمتیں چڑھا چکا ہے، اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ IMF راضی نہیں ہو رہا۔ تو پھر IMF کے آگے اور لیٹ جاؤ، پہلے لیٹے ہوئے تو ہو، اور میرا کوئی دل نہیں کر رہا لفظ ایسا کہنے کو، اب وگرنہ آپ کو کہنا تو چاہیے کہ اور کیا کروانا چاہتے ہو IMF سے۔ IMF کوئی لاکو خان لگتا ہے، کوئی ظالم فرعون لگتا ہے جو انسانوں کا قتل عام، معاشی قتل عام کرنا چاہتا ہے، جو لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، اور اس کا تو ہمیں کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ اس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے پہلے فرما دیا تھا انہیں دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ فرمایا جو اس حکم مبارک کے بعد بھی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آپ نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی ان کی تابع داری کرنے کی، یعنی 2 مہینے آپ کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں، ملک کو آپ نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، اور ذرہ برابر بھی آپ کو، اور نہ جاتی عمرہ والی بی بی کو، اور نہ آپ کو، نہ وزیر اعظم کو، نہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، نہ اس زرداری کو، نہ اس کے چھوکرے کو، کسی کو ذرہ برابر، نہ مولانا فضل الرحمان کو۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے چیمپئن تھے، محمود خان اچکزئی، فلانا اچکزئی، اور فلانا۔ کسی کو ابھی تک میں نے کسی کا بیان نہیں سنا اپنی حکومت کو یہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ اب سب حکومت میں ہیں نا، اب یہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ وہ کراچی والے چیمپئن بھی، عوام کے چیمپئن، جن کو عوام نے اس الیکشن میں بری طرح ذلیل کیا ہے، یعنی 10,000 ووٹ 5.5 لاکھ ووٹوں میں سے ان کو ملا۔ ان کو شرم اگر ہوتی تو وہ اسی دن حکومت سے باہر چلے جاتے، اسی دن کہتے کہ ہم یہ سیٹ ہار چکے۔ کہاں 60,000 ووٹ ہمارے پاس تھا، اور اس سے پہلے جب وہ ٹھپوں کی کھلی اجازت ہوتی تھی تو 1.5 لاکھ ووٹ ان کا نکلتا تھا۔ اب بھی ٹھپوں کی اجازت کے باوجود 10,000 ووٹ نکلا ہے، تو ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا، سیاست سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بڑے چیمپئن تھے، 1 روپیہ پٹرول بڑھتا تھا، 1 روپیہ بجلی پڑتی تھی، تو وہ کہتے تھے ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم حکومت چھوڑ دیں گے، ہم اتحاد ختم کر دیں گے، بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اب وہ چپ ہیں بالکل، ابھی تک نہیں بولے، کوئی اتحادی بھی نہیں بولا۔ حمزہ شہباز صاحب بولے، حمزہ شہباز صاحب نے ارشاد فرمایا کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ اس ایبسلوٹلی ناٹ نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ خان صاحب امریکہ کے خلاف بول کے، خان صاحب امریکہ کے سامنے اکڑ کے، خان صاحب امریکہ کو اپنی انا دکھا کے ملک کا بڑا نقصان کر گئے۔
تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 30-35 سال حکومت میں، ابھی گزشتہ 15 سال مشرف والے، اس کے بعد پھر زرداری والے، پھر آپ کے 5 سال، یہ 15 سال بھی آپ امریکہ کے ساتھ سیٹ رہے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ خان اس وقت تو نہیں تھا۔ 2018 تک جب پاکستان گرے لسٹ میں گیا تو کون تھا ملک کا حکمران؟ زرداری اور آپ دونوں ہی تو تھے۔ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے امریکہ کی پوری غلامی کی۔ امریکہ ڈرون حملے کرتا رہا، آپ بولے ہی نہیں۔ امریکہ جو کہتا رہا، آپ لیٹے رہے اس کے سامنے۔ آپ نے کوئی ملک کے لیے، قوم کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے کوئی اگر قدم اٹھایا تو آپ فرمائیں۔ آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، ایک بندے نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے قوم کا سر فخر سے اونچا کر دیا کہ ہم تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں، اڈے نہیں دیں گے، اپنی مرضی سے اپنا نفع نقصان دیکھ کے آگے قدم اٹھائیں گے۔ اچھا، وہ ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کرتا تھا، جوتیاں بھی مارتا تھا، اور آئے دن ہمارے اوپر پابندیاں بھی لگاتا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے بند بھی کرتا تھا۔ جو امدادی پیکج تھے پہلے اس نے لگائے ہوئے، کئی بند کر دیے، بہت دیر سے بند کر رہا ہے، اور سارا کچھ ہمارا استعمال کر کے افغانستان میں ہمارے خلاف الزام لگاتا تھا کہ ہم دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ خدا نخواستہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے اداروں نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت اور استقامت کے ساتھ ان تمام دہشت گردوں کا قلع کما کیا، اور افغانستان میں امریکہ کو تاریخی شکست دی۔ امریکہ اس کا IMF کے ذریعے بدلہ لے رہا ہے، وگرنہ امریکہ بہادر کو اب تو چاہیے تھا کہ جن لاڈلوں کو وہ لے کے آیا تھا، رجیم چینج جو اس نے کروایا، یہاں 25-25 کروڑ بانٹا گیا، سارا اثر رسوخ استعمال کیا گیا، جن کو وہ لے کے آیا تھا ان کو خیرات میں ہی 2-4 ارب ڈالر دے دیتا، تو یہ بیچارے جو اس طرح رات آپس میں بیٹھ کے بھی دست و گریباں ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب حکومت ڈرتے نہیں چھوڑتے کہ اگر حکومت چھوڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو پہلے گریبان پکڑنے تک پہنچے ہوئے، باہر تو نکل نہیں سکتے، عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، امریکہ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان غلاموں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے پاکستان کی جان چھوڑ دو، جاؤ امریکہ کی غلامی کرو جا کے۔ یہ الزام دینا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے اپنے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینے کا یہ مطلب نہیں تھی کہ اس سے لڑائی کر رہے ہیں خان صاحب، یہ قوم اس سے سامنے آمنے آ گئی، کوئی جنگ شروع کرنے لگی، یا ہم وہاں کے مسلمان جو وہاں بستے ہیں خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان آزاد ملک ہے، اپنی مرضی سے حکومت چلائیں گے۔ تو اس کو قوم نے اپریشیٹ کیا، قوم خوش ہوئی۔ اب آپ جتنا بھی اس بیانیے کے خلاف امریکہ کے پاؤں پڑتے جائیں گے، اتنی لعنتیں آپ پہ پڑتی رہیں گی، قوم آپ سے نفرت کا اظہار کرے گی، اور الیکشن میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ حمزہ صاحب چل نہیں سکے گا ایسے، آپ اسی خیال میں ہیں شاید امریکی سفیر کو خوش کر کے، قونصلیٹ کو خوش کر کے، زلمے خلیل زاد کو اور آنے جانے والوں کو، اور ڈونلڈ لولو کو خوش کر کے، شاید آپ یہ اس خیال میں ہیں کہ ہم ہمیشہ سدا پاکستان میں اقتدار میں رہیں گے۔ اب جو حال آپ نے عوام کا کیا ہے، عوام انتخابات میں آپ سے سیاسی بدلہ لیں گے۔ آپ تیاری رکھیں، آپ 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب بھی میدان میں آئیں گے، عوام بدلہ اس وقت لیں گے۔ ابھی تو میڈیا آپ کے پاس ہے نا، ابھی تو بیان آپ کا چلتا ہے، ہمارا بیان وہاں نہیں چل سکتا۔ ابھی تو بیان مریم اورنگزیب کا چلے گا، ابھی بیان مریم صفدر کا چلے گا، ابھی مرضی میڈیا پہ مریم صاحبہ کی چلے گی، ہمارا تو بیان ہی نہیں چلے گا، پاکستانی عوام کا بیان نہیں چلے گا۔
آپ کا بیان چلے گا، لیکن جس دن آپ آئیں گے، میدان میں نکل کے آئیں گے نا انتخاب کے لیے، اس دن پاکستانی عوام آپ کو اپنی طاقت دکھائیں گے۔ اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صحیح تھے یا قوم ایک طرف جو کھڑی تھی وہ صحیح تھی۔ اور الحمدللہ اس کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں کہ قوم جدھر کھڑی ہے ساری ایک طرف، قوم کا موقف ہی حق ہے، اور قوم کا موقف یہ ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، اور ہمیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر قربانی بھی دینا پڑے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ یہ آزادی عطا فرمائی ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ انشاءاللہ اس آزادی کی حفاظت کریں گے۔